سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور ہم نے ہر زندہ جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر بھی یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم بگ بینگ تھیوری کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ کچھ لوگوں کے کمنٹس آئے اور کچھ لوگوں نے سوال بھی کیے، تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر سکوں۔ تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایڈون ہبل نے، جو کہ ایک ایسٹرونومر تھے، کس طرح دیکھا کہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹیلیسکوپ کے ساتھ یہ مشاہدہ کیا کہ کہکشائیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ تو جب اس کا فزیکلی جو ہے اسپیکٹرم ڈرا کیا گیا تو دیکھا گیا کہ اس کا اسپیکٹرم ریڈ لائٹ کی طرف جا رہا ہے۔ تو جو فزکس ہے اس کا یہ قانون ہے کہ کسی بھی چیز کا اگر اسپیکٹرم ریڈ کی طرف جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ تو اس سے فزیکلی امپروو ہو گیا کہ یہ جو کہکشائیں ہیں یہ ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، یعنی کہ ایک وقت تھا یہ دور جا رہی ہیں۔ اگر ہم اس کا ریورس لیں تو اس کا ریورس اس طرح ہوگا کہ ایک وقت تھا جب یہ تمام کہکشائیں، سورج، چاند، ستارے سب ایک پوائنٹ انفینٹی، ایک پوائنٹ پہ ملے ہوئے تھے، اور اب یہ دھماکے سے وجود میں آئے اور یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک مزے کی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو انفینٹی پوائنٹ ہے نا، انفینٹی ڈینسٹی جو ہے وہ انفینٹی پر ہے، لیکن اس کا والیوم کہہ رہا تھا میں، والیوم اس کا 0 ہے۔ تو اب جو سائنس ہے نا، ہماری فزکس کے قوانین ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ یار کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پوائنٹ پر ڈینسٹی جو ہے وہ انفینٹی پوائنٹ پر ہو اور اس کا والیوم 0 ہو۔ تو اس سے ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ عدم وجود کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ پہلے کوئی چیز نہیں تھی، پھر ایک پوائنٹ سے دھماکہ ہوا اور اتنی بڑی کائنات وجود میں آ گئی۔ کریشن آف گاڈ، یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے مسلم اور تمام ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کریشن آف گاڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں۔ اس کے بعد آئنسٹائن نے تو میتھمیٹیکلی پہلے ہی اس بات کو پروو کر دیا تھا کہ جو کائنات ہے وہ دن بر دن پھیل رہی ہے۔ تو آگے 2 سائنسدان آتے ہیں، ایک کا نام ہے آرنو پینزیاز اور دوسرے کا نام ہے RW ولسن۔ انہوں نے ایک ریڈیشن جو ویوز ہیں انہیں دریافت کیا۔ وہ ریڈیشن ہے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، یعنی کہ CMBR۔ اگر ہم گوگل پر بھی سرچ ماریں نا CMBR تو اس میں پوری تفصیل آ جاتی ہے کہ کس طرح ایڈون ہبل نے مشاہدہ کیا، پھر ان 2 سائنسدانوں نے مشاہدہ کیا، اور بگ بینگ تھیوری کی تمام تفصیل گوگل پہ آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے مشاہدہ کیا کہ یعنی کہ جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات باقی ہوتے ہیں۔ اب دھماکہ ہو ادھر دنیا میں تو اس کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں۔ تو سائنسدانوں کا خیال تھا کہ اگر ایک دھماکے کے ساتھ یہ کائنات وجود میں آئی ہیں تو اس کے کوئی نہ کوئی اثرات ہوں گے۔ تو جب ان 2 سائنسدانوں نے جو ویوز ہیں کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ویوز ریڈیشنز، جب CMBR انہوں نے دریافت کی تو یہ اور زیادہ یہ جو تھیوری ہے وہ مضبوطی پکڑنے لگی کہ یہ ایک دھماکے سے وجود میں آئی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا یہ اس دھماکے کے نشانات ہیں، یہ ویوز، یہ جو ویوز ہیں یہ خلا میں اس دھماکے کے نشانات ہیں۔ تو ان دونوں سائنسدانوں کو 1978 میں نوبل پرائز کے ساتھ نوازا گیا۔ آگے ہم آ جاتے ہیں کہ امریکہ نے 1989 سے 1993 تک 4 سال میں اسپیس شٹل پروگرام شروع کیا۔ اس میں انہوں نے اسپیس میں اپنا راکٹ بھیجا اور تفصیل کے ساتھ بگ بینگ تھیوری کا مطالعہ کیا۔ اور اب یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا یہ تھیوری نہیں رہی، اب یہ ایک بگ بینگ یہ فیکٹ بن گیا، حقیقت پر مبنی ہے۔ اب یہ اٹل نظریہ بن گیا ہے، اور سائنس جو ہے یہ ہماری مدد کر رہی ہے کہ ہم یہ تفصیل بیان کر سکتے ہیں کہ کریشن آف گاڈ، یعنی کہ یہ جو کائنات ہے یہ کریشن آف گاڈ کے ساتھ وجود میں آئی ہے۔ اب ہم اسے آسانی کے ساتھ نا بگ بینگ تھیوری سے ہم اسے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ وہاں پر جو اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا، لیکن اس کا اگر ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھیں تو وہ یہ بنے گا کہ کیا کافروں نے نہیں جانا۔ اس کا یہ بامحاورہ ترجمہ بنتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کافروں سے اور نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے
اور یہ بگ بینگ تھیوری ہے تو اب 1 صدی پہلے آ رہی ہے. تو یہ جو سارا پروسیس ہے نا اسے اس صدی کا سب سے بڑی دریافت قرار دیا گیا تھا یہ بگ بینگ تھیوری کو. تو اس طرح کی اور زیادہ انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے پاس لاتے رہیں گے. تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جی اللہ حافظ.